नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो टॉपिक है मेरे पास वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने का हुक्म और इसकी फ़जीलत। सूरत अल-अहज़ाब आयत 56। बेशक अल्लाह ताला और इसके फ़रिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी इन पर दरूद और सलाम भेजो। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरो बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। देखिए कि दरूद का पढ़ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रहमत और उनकी दर्जात की बुलंदी की दुआ है, जिसकी बड़ी फजीलत है। अब देखें कि एक बंदे मोमिन के लिए कितनी बड़ी खुशी की बात है कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना उसके लिए 10 बार रहमत नाजिल होती है। इस तरह तिरमिज़ी की एक और हदीस है, हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जो लोगों में से मुझ पर सबसे ज़्यादा दरूद भेजने वाला होगा। अब यहाँ पे देखें कि सबसे ज़्यादा करीब का मतलब ये है कि मेरी शफात का सबसे ज़्यादा हकदार ऐसा शख्स होगा कि जो कसरत से दरूद भेजेगा। इस हदीस में भी कसरत से दरूद पढ़ने की तरगीब दिलाई गई है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि रोज़े क़यामत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात के हम हकदार हों और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हमें नसीब हो, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। हज़रत ओस बिन ओस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे दिनों में से सबसे अफजल दिन जुमे का दिन है, चुनाचा तुम इसमें कसरत से मुझ पर दरूद पढ़ा करो, इसलिए कि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। सहाबा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, आप पर हमारा दरूद किस तरह पेश किया जाएगा जबकि आपका जिस्म बुसीदा हो चुका होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने अंबिया के मुबारक जिस्मों को ज़मीन पर हराम कर दिया है। इसे अबू दाऊद ने रवायत किया है। अब यहाँ पर जिस्मों के ज़मीन पर हराम होने का मतलब ये है कि ज़मीन इनको नहीं खाती और इनके जिस्म बुसीदा नहीं होते। सुभान अल्लाह। अब देखें कि दरूद पेश किए जाने का मतलब ये है कि फ़रिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दरूद पहुँचाते हैं, जैसा कि दूसरी अहादीस में भी हमें मिलेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक जहाँ पर भी लिया जाए तो साथ ही हमने दरूद और सलाम भेजना है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस आदमी की नाक खाक आलूद हो जिसके सामने मेरा ज़िक्र किया जाए और वो मुझ पर दरूद ना पढ़े। अब यहाँ पर नाक खाक आलूद होने से मुराद ये है कि ज़िल्लत व हकारत मुराद है, यानी ऐसा शख्स ज़लील व ख़वार होगा कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने और फिर भी दरूद ना पढ़े। और इसी तरह एक और हदीस से हमें मालूम होता है कि इंसान जहाँ कहीं भी बैठा हुआ है, दुनिया के किसी भी गोशे में अगर वो है, तो अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है तो ये दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच जाएगा। जैसे बाज़ लोग ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ज़ियारत करने जाएं, मदीना मुनव्वरा जाएं, तो तभी जो दरूद पढ़ा जाए तो उन तक पहुंचता है या वो सुनते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मेरी कब्र को ईद मत बनाओ और मुझ पर दरूद पढ़ो, इसलिए कि तुम जहाँ कहीं भी हो तुम्हारा दरूद मुझे पहुँच जाता है।
اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ عید مت بناؤ کا مطلب یہ ہے کہ عید کی طرح میری قبر پر اجتماع نہ لگاؤ۔ جیسے دیکھیں کہ بدقسمتی سے ایک جو بدعت کرنے والا گروہ ہے وہ بزرگوں کی قبروں پر جیسے سالانہ میلوں کا وہ اہتمام کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قبر مبارک تک پر ایسا اجتماع کرنے سے منع کیا ہے، تو کس طرح ہم دوسروں کی قبر پر سالانہ عرس وغیرہ لوگ جیسے کرتے ہیں یا مختلف نام ان کے قبروں کے رکھ کے تو ان پر میلہ وغیرہ لگاتے ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور حدیث کا جو باقی حصہ ہے اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو لیکن اگر تم درود پڑھو گے تو فرشتے جو ہیں وہ مجھ تک یہ درود پہنچا دیں گے۔ اب دیکھیں کہ اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرنے کا جو شوق رکھتے ہیں، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم سفر کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں لیکن اگر تم جہاں بھی بیٹھ کے تم درود پاک پڑھو گے تو فرشتے جو ہیں وہ ہمارا درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ فرشتے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پہنچاتے ہیں تو نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود مبارک کو سنتے ہیں بلکہ وہ اس کا جواب بھی دیتے ہیں، جیسے کہ اس حدیث سے ظاہر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھ پر میری روح لٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اسے جواب دیتا ہوں۔ اب یہاں پر انسان کا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر میری روح لٹا دیتا ہے تو ہمیں صرف اس حقیقت پر ایمان رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کی کیفیت و نوعیت کیا ہے ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں اس چیز کا علم ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات کے لیے کوئی کام بھی مشکل نہیں، وہ ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ اب جیسے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں اس کو جواب دیتا ہوں کہ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ یقیناً ایک بہت بڑی سعادت ہے جو ہر مسلمان کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کو بخیل کہا ہے کہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے لیکن وہ درود نہ بھیجے، ایسے شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخیل کہا ہے۔ جیسے ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اب دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے لیے دین و دنیا کی سعادت کا ذریعہ ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کی سوغات بھیجتا رہے۔ ترمذی کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں دعا مانگتے ہوئے سنا، جبکہ اس نے اللہ کی حمد بیان کی، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے جلد بازی کی ہے۔ پھر آپ نے اسے بلایا اور اس سے یا کسی اور شخص سے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ پہلے اپنے رب کی حمد و ثنا کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے اور پھر اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے حمد و ثنا اور پھر درود پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ ایسے شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلد باز کہا ہے کہ جو کہ دعا مانگتے ہوئے نہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے اور نہ ہی درود پڑھتا ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سا درود پڑھا جائے؟ درود ابراہیمی جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو محمد قعب بن اجرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ پر سلام پڑھنے کا طریقہ جان لیا ہے، ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ پڑھا کرو، اے اللہ محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے آل ابراہیم پر رحمت نازل کی، بے شک تو تعریف کے لائق اور بزرگی والا ہے، اے اللہ محمد اور آل محمد پر برکت نازل فرما
جیسے تو نے آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی، بے شک تو تعریف کے قابل اور شرف و مجد کا مالک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کا اہتمام کریں، کیونکہ ایک دفعہ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے، اور درود پاک کی کثرت کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کا حقدار ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اس کو حاصل ہوگا۔ اور اسی طرح دعا سے پہلے حمد کا بیان کرنا اور پھر درود کا پڑھنا دعا کی قبولیت کا باعث بنتا ہے، اور اسی طرح ہر درود پڑھنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں۔ یہ بھی بندہ مومن کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔